آج ہم لوگ اردو گرامر کے کنسیپٹس پڑھیں گے۔ حرف اور لفظ، منہ سے نکلنے والی آوازوں کی جو نشانیاں ہوتی ہیں وہ حرف کہلاتی ہیں، یعنی ہم لوگ منہ سے جو لفظ ادا کرتے ہیں، جو الفاظ نکالتے ہیں، وہ ہمارے مختلف حروف مل کر جو ہے نا وہ ایک لفظ بناتے ہیں، پھر ہم لوگ اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ جیسے کہ آئن، لام، چھوٹی، یہ آئن اور لام بیسیکلی حروف تہجی کے ہیں۔ حروف تہجی کے یہ الفاظ ہم جب اکٹھے کسی کے ساتھ لکھ دیتے ہیں، ملا کر لکھتے ہیں، تو وہ ایک لفظ بنا دیتے ہیں۔ جیسے آئن، لام، چھوٹی مل کر علی بن گیا، کاف تے الف بے مل کر کتاب بن گیا۔ اور یہ ہمارے منہ سے جب الفاظ ادا ہوں گے تو وہ علی اور کتاب ہوں گے، جو کہ ہمارے لفظ ہوں گے۔ جیسے کہ ایک سے زیادہ حروف مل کر لفظ بناتے ہیں۔ احمد، مسجد، باغ وغیرہ یہ سب لفظ کی اقسام ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان اور بھی جو مختلف الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں، الگ الگ، قرآن ہو گیا، اسکول ہو گیا، یہ سب الفاظ ہمارے لفظ کے ہیں۔ اب آگے لفظ کی اقسام ہم لوگوں نے پڑھنی ہے۔ لفظ کی بیسیکلی دو اقسام ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کلمہ، جو کہ بامعنی الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے، یعنی ایک جملہ ہم منہ سے ادا کرتے ہیں اور اس کا مطلب واضح ہو جائے کسی کے اوپر، تو وہ ہمارا کلمہ کہلاتا ہے۔ جیسے کہ پانی، دھوم، کتاب، یہ کلمہ کی اقسام مثالیں ہیں۔ دوسری جو لفظ کی قسم ہے وہ ہے محمل۔ محمل ہے بے معنی الفاظ کا مجموعہ، یعنی کہ ان الفاظ کا کوئی بھی مطلب گرامر میں نہیں ہوتا، جس کو ہم صرف اور صرف کلمے کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ایسے ہی روزمرہ استعمال میں الفاظ بول دیتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پہ کلمے کا جو لفظ تھا وہ ہے پانی، اور میں نے اس کے ساتھ بول دیا وانی، تو یہ پانی وانی دو لفظ تو ہو گئے، لیکن پانی کا تو مطلب سمجھ میں آتا ہے، لیکن وانی کا کوئی مطلب نہیں ہے، اور جن لفظوں کا کوئی مطلب واضح نہ ہو وہ ہمارے پاس محمل ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ ورڈ ہے دھوم۔ دھوم کا مطلب تو ہوتا ہے جو ہے نا وہ رونق وغیرہ، لیکن اس کے ساتھ اگر میں بول دیتی ہوں دھام، تو دھام کا کوئی مطلب نہیں ہے، بے معنی ہے، لہٰذا یہ محمل ہے۔ اسی طرح کتاب، اور اس کے ساتھ ورڈ بولتے ہیں ہم شتاب، تو کتاب کا تو مطلب واضح ہوتا ہے، کلمہ ہے، اور شتاب کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ محمل ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ ہم لوگوں نے ابھی جو ہے وہ پڑھا ہے کلمہ، اور اب ہم کلمہ کی اقسام کی طرف پڑھتے ہیں۔ کلمہ کی اقسام 3 ہیں۔ ہم منہ سے جو لفظ ادا کر دیتے ہیں ان کے بھی تو آپ کے کوئی نہ کوئی وہ لفظ ہوتے ہیں۔ جیسے کلمہ کی 3 اقسام میں ہیں اسم، فعل اور حرف۔ بیسیکلی یہ کلمہ جو بنتا ہے ان چیزوں کے اوپر مل کر وہ اسم، فعل اور حرف سے بنتا ہے۔ اسم وہ ہے جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہے، جیسے کہ علی ہو گیا، قرآن پاک ہو گیا، اسکول، کتاب وغیرہ۔ اور سیکنڈلی دیکھیں ہم لوگ تو فعل ہے۔ فعل کسی بھی کام کا کرنا یا ہونا کسی بھی زمانے میں پایا جائے۔ جیسے کہ فعل میں ہم کوئی کام کرتے ہیں، ہم کہیں آتے جاتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جو کھانا پینا، آنا جانا، جاگا دوڑا وغیرہ، یہ سب جو ہے نا وہ مثالیں فعل کی ہیں۔ اب ایک جملے کو مکمل کرنے میں جو تیسرا کردار ادا کرتا ہے وہ ہے حرف۔ حرف وہ کلمہ ہوتا ہے جو اسم اور فعل کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم ایک جملے میں اسم اور فعل کے ساتھ حرف نہیں ملائیں گے تو ہمارا جملہ نامکمل ہوگا۔ جیسے کہ حرف کی جو مثالیں ہیں وہ ہیں کا، کی، کے، کو، پر، سے، تک وغیرہ۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو کسی جملے میں ہم استعمال جب تک نہیں کریں گے تو ہمارا جملہ مکمل نہیں ہوگا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ کلمہ کی اقسام تک تھا۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کو اچھے طریقے سے سمجھیے گا، اور اس کی مختلف ایگزامپلس جو ہے نا وہ اپنی نوٹ بک پہ لکھ کے تو سمجھنے کی کوشش بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔